آج میں آپ کو اس عظیم شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جو شربت بیچتے ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں، غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت امیدوار ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں میری خواہش اس لیے پیدا ہو گئی کہ یہاں سے پہلے بھی بہت سارے نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں، لیکن کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ نمبر 1 پشاور میں۔ حاجی نذر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، اس سے پوچھیں گے کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ وہ الیکشن کے امیدوار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ پورے دن جو ہے یہاں پہ وہ مزدوری کرتے ہیں، اپنا شربت بیچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ چلو میں بھی جو ہے الیکشن کا کینڈیڈیٹ بنوں۔ تو نذر محمد صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ میرے تقریباً یہاں پر ہو گئے ہیں 20 سال ہو رہے ہیں کہ ہم میں شربت یہاں پر بیچ رہا ہوں اور اسی جگہ کا مقامی وارڈ 3 کا آدمی ہوں۔ جی اور الیکشن میں میری خواہش اس لیے پیدا ہو گئی کہ یہاں سے پہلے بھی بہت سارے نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں، لیکن کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ کینٹ کے بہت سارے مسئلے ہیں، سب سے بڑھ کر اس میں بے روزگاری ہے۔ آمدنی آج کل بے روزگاری نے اتنا زور کیا ہوئے مہنگائی ہے کہ کوئی اپنے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایک غریب آدمی کنٹونمنٹ بورڈ ہاسپٹل چلا جائے، جو پرچی 20 روپے کی مل رہی تھی وہ ابھی 200 روپے کی مل رہی ہے۔ غریب آدمی اس لیے کنٹونمنٹ بورڈ ہاسپٹل جاتے ہیں کہ یار یہاں پر 250-300 روپے کی دوائی لکھ کر دے دیں گے تو چلو وہ لے لیتے ہیں۔ اب پرچی پر جب 200-250 روپے یہ دیتے ہیں تو غریب آدمی کے بس سے باہر ہیں۔ ایک مسئلہ تو سب سے پہلے جو ہے غریب طبقے کے لیے یہی بنا ہوا ہے کنٹونمنٹ بورڈ ہاسپٹل کا۔ دوسرا جو ہے اس کنٹونمنٹ بورڈ میں بہت ایسے مسائل موجود ہیں جن کے اوپر انہوں نے اس سے پہلے جتنے بھی امیدوار منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پچھلے 20 سال سے جو ہے آپ شربت بیچ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور اب آپ جو ہے الیکشن میں امیدوار ہیں۔ میں ایک جذبے کے تحت نکلا ہوں۔ یہاں پر میرے بہت سے دوستوں نے بھی مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ اس دفعہ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہ فرسٹ ٹائم ہے میرا۔ اور انشاءاللہ غریب آدمی ہوں لیکن ہمدردیاں میرے ساتھ بہت لوگوں کی ہے انشاءاللہ، اور پر امید بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اور رحمان مجھے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ لوگوں نے بڑے بڑے دفتر کھولے ہوئے ہیں لیکن میرے پاس دفتر کے وسائل نہیں ہے، کیونکہ مجھے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ دفتر کھولیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں دفتر کہاں سے کھولوں، کیونکہ دفتر کھولنا پھر اخراجات برداشت کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ جب کمپین کرنے جاتے ہیں تو یہ بتائیے گا حاجی صاحب کہ لوگ کیا رسپانس دے رہے ہیں آپ کو؟ رسپانس تو مجھے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا مل رہا ہے، کیونکہ سب لوگ جو سے ہیں نا ان پارٹیوں سے نالا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مغرب کی نماز کے بعد نکلتا ہوں کمپین کے لیے، رات کے 12 بجے تک 12:30-1 بجے تک کمپین میں ہوتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں 2-2.5 گھنٹے آرام کرتا ہوں، صبح پھر 4:30 بجے اٹھتے ہیں نماز کے لیے۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ اخراجات کون پورے کر رہے ہیں، مطلب اتنے الیکشن میں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، کیونکہ الیکشن لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو پوسٹر وغیرہ میرے لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، یہ میرے سب دوستوں نے میرے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ الیکشن میں آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو الیکشن کی وجہ سے آپ کا روزگار تو خراب نہیں، متاثر نہیں ہو رہا؟ میں روٹین کے مطابق صبح 8 بجے آتا ہوں، اپنی ریڑھی کھولتا ہوں یہاں پر، اور مغرب کی نماز تک میں کھڑا رہتا ہوں۔ پھر میرے دوسرے دوست ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ ریڑھی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر میں کمپین پر نکلتا ہوں۔ اور نہ میرے پاس کوئی سائیکل ہے نہ موٹر سائیکل ہے، پیدل ہی چلتا ہوں، ہر ایک کے دروازے پر جاتا ہوں اور کمپین کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا حاجی صاحب، آپ کے پاس آفس بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ پھر بھی یہ کمپین کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا جب الیکشن جیت جائیں گے تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ انشاءاللہ الرحمن پہلے اپنے بچوں کی روزی حلال پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف میں انشاءاللہ جہاد کروں گا اور لڑوں گا، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے انشاءاللہ الرحمن میں اپنے وارڈ کے غریب بھائیوں کی ہر قسم خدمت کے لیے اویلیبل ہوں، کیونکہ یہاں پر میں صبح 8 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ہوتا ہوں۔ اور مجھے جب بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن ان سے پہلے جو منتخب ہو کر آئے ہیں، جو کہ ٹاٹ باٹ کے پھر گاڑیوں میں پھرتے ہیں، میں یہی میرا پاؤں پہ چپل ہیں
اور یہی میرا لباس ہے. انشاءاللہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی تو میں انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ حافظ بھی جاؤں گا. تو اسی حالات میں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا لباس ذرا چینج کریں, وہ کریں. میں کہتا ہوں جو میری حیثیت ہے میں اسی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ الرحمن الیکشن کے بعد بھی اگر کامیاب ہو گیا تو یہی میرا روٹین ہے اور یہی میری خاکساری ہے. جیسے کہ آپ نے حاجی نذر محمد صاحب کی باتیں سنی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن جب جیت جاؤں گا تو انشاءاللہ مجھے احساس ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں اس مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کروں گا. امجد علی خان, اردو پوائنٹ, پشاور.